غزوہ احد اسلامک ہسٹری کا دوسرا بڑا معرکہ۔ غزوہ بدر جو 2 ہجری کو پیش آیا تھا، اس کے بعد شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحابہ کو جب اللہ نے غزوہ بدر میں واضح فتح سے نوازا تو کفار یعنی قریش مکہ جب شکست کھا کر مکہ واپس لوٹے بدر کے مقام سے، تو ان کے اندر انتقام کی آگ تڑپ رہی تھی۔ ابو سفیان جو شام سے تجارتی قافلہ لے کر آیا تھا اور وہ کسی طرح سے اس کو بچا کے واپس مکہ لے گیا تھا، وہ سارے کا سارا تجارتی قافلہ اور اس کا سامان بعین ویسے موجود تھا۔ اب قریش کے جو بڑے سردار تھے ان کی آپس میں مشاورت ہوئی۔ ان سرداروں میں ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، حویطب بن عبد العزیٰ، صفوان بن امیہ اور بہت بڑے نام جو اس وقت تھے وہ سارے موجود تھے۔ اب ان کے درمیان ایک مشاورت ہو رہی ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ ان سرداروں کے ایسے تھے، جیسے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل اس جنگ میں مارا گیا، تو ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کیا جائے اور ان سے خون کا، اپنے بھائی، باپ، اپنے رشتہ داروں کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ بہرحال ان سب کی ایک میٹنگ اکٹھی ہوتی ہے، سارے اکٹھے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اور یہ فائنل ہوتا ہے کہ جو تجارتی سامان وہاں سے شام سے ابو سفیان ساحلی علاقوں سے بچا کر مکہ لے آئے ہیں، اس میں قصص تقسیم کر دیا جائے، یعنی تمام شرکاء پہ تقسیم کر دیا جائے، اور جو اس کا منافع ہو 50,000 دینار کے قریب اس کا منافع بن رہا تھا، تو اس رقم کو کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحابہ کے ساتھ جنگ پہ خرچ کیا جائے۔ اب ان کے اندر انتقام کی آگ ویسے بڑکی ہوئی تھی تو سارے اس بات پہ ایگری ہوئے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم ہے، آیت نمبر 36 ہے، تحقیق کافر اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روک دیں، پس اور بھی خرچ کریں گے اور پھر یہ سب ان پر حسرت اور افسوس ہوں گے، پھر آخر مغلوب ہوں گے۔ یعنی اللہ واضح فرما رہے ہیں کہ ان پہ اسلام کا غلبہ آ جائے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ کفار قریش یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ مدینہ پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس اور مؤنس رضی اللہ عنہ کو قریش کی خبر کے لیے روانہ فرمایا۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے ساری تحقیق کی اور واپس آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا لشکر تو مدینہ کے بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو دوبارہ بھیجا کہ وہ ایک دفعہ پھر دیکھ کر آئیں، پتہ لگا کر آئیں کہ کیا صورتحال ہے، کتنا بڑا لشکر ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح اندازے سے اطلاع دی کہ واقعی کفار قریش کی اتنی جماعت مدینہ پر حملہ کرنے والی ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ، ان تینوں جو صحابہ ہیں، انہوں نے مسجد نبوی کے گرد پہرا دیا اور شہر کے یعنی مدینہ شہر کے تمام جانب پہرے دار بٹھا دیے گئے۔ یہ جمعہ کی رات تھی، شب جمعہ تھی، یعنی اگلے دن جمعہ تھا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، جو مہاجرین اور انصار کے بڑے تھے ان سب کو بلایا، مشورہ کیا کہ قریش کے ساتھ، قریش مکہ، کفار مکہ کے ساتھ کہاں پہ ان کا سامنا کیا جائے، مدینہ کے اندر رہ کر یا مدینہ سے باہر جا کر۔ تو اکثریت صحابہ جو نوجوان تھے، نوجوان خون تھا، انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے، کیونکہ کفار قریش یہ نہ سمجھیں، بزدل نہ سمجھیں ہمیں کہ یہ اپنے گھروں میں ہی رہ کے ڈر گئے اور ہمارے ساتھ لڑنے نہیں آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف، جو اس وقت رئیس المنافقین کے نام سے جانا جاتا ہے، منافقین کا سردار، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی ہم مدینہ شہر کے اندر کسی دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم جیت جاتے ہیں، اگر ہم مدینہ کے باہر جا کر لڑیں گے تو ہمیں شکست ملتی ہے، تو بہتر ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے، میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور ایک گائے ہے ذبح کی جا رہی ہے، جس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ بمنزلہ مضبوط زرہ
اور جو گائے ذبح کی جا رہی ہے کہ کچھ صحابہ شہید ہوں گے اس آنے والی جنگ کے اندر۔ اور اس خواب کا دوسرا حصہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، پھر اسی تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ بن گئی۔ یعنی پہلے کچھ صحابہ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس میں غزوہ جیسے ہمارا تھا احد میں، اور پھر جو ہے دوسرے غزوہ میں استعمال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگلے غزوات میں تو کیا ہوا کہ وہ تلوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی، یعنی صحابہ کی جماعت اور مضبوط ہو گئی۔ تو بہرحال سارے صحابہ کے ساتھ اور عبداللہ بن ابی کے مشورے کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر جو ہے سارے صحابہ کی جو مشاورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ یہ ہوا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر جنگ لڑیں گے۔ خیر، یہاں تک فیصلہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس معاملے میں دعائیں مانگتے ہیں، اور مدینہ کے جو نوجوان صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہ دین نہ آ گیا کہ ہم باہر جا کے کفار کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ، نعمان بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے مدینہ میں رہ کر ان کفار کے ساتھ جنگ کی تو وہ تو ہمیں بزدل کہیں گے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد و قتال کی دعوت دی۔ 11 شوال جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کی جماعت لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھوڑے پہ سوار تھے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم زرہ پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تھے، اور سارے مسلمان آپ کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ جب آپ شیخین کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کا جائزہ لیا۔ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت 2 کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرح ترغیب دے سکیں، ہم بھی ایسے والدین بن سکیں کہ اپنے بچوں کو موت کے لیے تیار کر کے بھیج رہے ہوں۔ ان کم سنوں میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلہ کو دیکھ رہے تھے تو خدیج رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں اوپر کر لیے تاکہ میرا قد بڑا نظر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی اور کہا کہ یہ بڑے تیر انداز ہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ جو کم سن تھے، انہوں نے حسرت بھرے الفاظ میں اپنے باپ سے کہا، مری بن سنان سے، کہ اے میرے ابا، رافع کو اجازت مل جاتی ہے، یعنی رافع بن خدیج کو اجازت مل جاتی ہے، میں تو اس سے طاقتور ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سمرہ بن جندب کے والد نے جا کے جب خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی، یعنی جن کو پہلے اجازت مل چکی ہے۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ بن جندب۔ اب ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ بچے ہیں تو وہ حاوی ہو جاتے ہیں کس پہ؟ سمرہ بن جندب حاوی ہو جاتے ہیں حضرت رافع رضی اللہ عنہ پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اجازت دے دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے قریب پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جس کے ساتھ 300 آدمیوں کی جماعت تھی، جو اپنے ساتھ لایا تھا، وہ یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی تو ہم اپنی جانیں کیوں ہلاک کریں خام خواہ۔ خیر، وہ وہاں سے 300 کی جماعت لے کر واپس چلا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 700 صحابہ کی جماعت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو 700 صحابہ تھے، ان میں صرف 100 آدمی ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک آپ کا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور ایک اور گھوڑا جس پہ حضرت ابو بردہ بن دینار حارثی رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ قبیلہ بنی خزرج سے بنی سلمہ اور بنی اوس میں سے بنی حارثہ، انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہم بھی کسی طرح عبداللہ بن ابی کی طرح نکل جائیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت ان کی نصرت فرمائی اور وہ اس وقت وہاں جانے میں ناکام ہوئے، اور صحابہ کرام کے ساتھ وہ جو ہے وہ موجود رہے اور جنگ میں انہوں نے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ہمت ہار دی تم میں سے 2 گروہوں نے، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اس لیے وہ واپسی سے محفوظ رہے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ چاہیے۔ مدینہ منورہ کو سامنے اور احد پہاڑ کی، مدینہ منورہ کے سامنے اور احد جو پہاڑ ہے اس کے قریب اب صحابہ کی صفیں بن رہی ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترتیب دیا اور 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد یعنی پہاڑ احد کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تاکہ قریش پیچھے سے آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ نہ کر دیں، اور ان کی قیادت آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دی اور امیر مقرر کیا کہ اگر ہم مشرکین پر غالب ہوتے ہیں تو دیکھو تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، یعنی اگر ہم فتح حاصل کر رہے ہوں تب بھی نہ ہٹنا، اگر مشرکین کو ہم پر غالب ہوتے دیکھو یعنی کفار ہم پر غالب ہو رہے ہیں تب بھی تم نے اس جگہ سے نہیں سرکنا اور ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔ قریش کا لشکر بدھ کو، اب یہ مسلمان پہنچ رہے ہیں جمعہ کو، قریش پہنچے ہوئے ہیں بدھ کے دن کو، تو انہوں نے وہاں پہ جو اچھی جگہ تھی وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا، اور ان کی تعداد بھی 3000 تھی، جن میں سے 700 زرہ والے تھے، 200 گھوڑے ان کے پاس تھے، 3000 ان کے پاس اونٹ تھے۔ اشراف مکہ کی جو مکہ کے رؤساء تھے انہوں نے 15 عورتیں اس جماعت کے ساتھ بھیجیں جو اشعار پڑھ کر ان کو جوش دلاتی تھیں۔ قریش کے جو بڑے بڑے ہیں جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، میسرہ بن ابو جہل اور صفوان کو، عمر بن عاص کو تیر اندازوں پر، اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو افسر، ان سب کو مختلف دستوں کے انہوں نے امیر مقرر کیا ہوا تھا، عمرہ مقرر تھے ان کی کفار کی فوج کے۔ جب فریقین کی صفیں مرتب ہو گئیں، آپس میں ترتیب پا گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا، مفہوم ہے کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے؟ یہ سن کر بہت سارے صحابہ آگے بڑھے، ہر ایک صحابی کی کوشش تھی کہ وہ یہ سعادت حاصل کرے، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ یہ خم ہو جائے۔ ابو دجانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے حق کے ساتھ میں لیتا ہوں، یعنی اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے، بہت دلیر تھے۔ واشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا، جنگ بدر میں جبیر کا چچا تیمہ بن عدی حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے جہنم واصل ہوا تھا۔ جبیر کو اس کا بہت غصہ تھا، اس نے وحشی سے کہا اگر میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، یعنی اس کا مالک کہہ رہا ہے، وحشی بن حرب کا مالک جبیر بن مطعم اسے کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح وحشی چھپ کر بیٹھ گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب قریب سے گزرے، ایک پتھر کے نیچے یہ چھپا ہوا ہے، تو اس نے ایک نیزہ مارا جو آپ رضی اللہ عنہ کے ناف کی جگہ سے آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چند قدم ہی چلے اور پھر لڑکھڑا کر گر پڑے اور اپنے اللہ کو جا ملے، شہادت نوش فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو سفیان اور حنظلہ کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ابو سفیان پر وار کیا، لیکن پیچھے سے شداد بن اسود نے ایک وار کیا جس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو بادلوں کے پانی سے اور چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں ہی جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور اسی حالت میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جس روز حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہونے والے تھے اسی شب ان کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اس میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر لیا گیا۔ بیوی اس خواب سے سمجھ گئی کہ آج حضرت حنظلہ اس دنیا سے رخصت فرمانے والے ہیں، جو کہ آپ کو ملائکہ نے غسل دیا، تو اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ کیا شان ہے حضرت حنظلہ کی، جس کو فرشتے جو ہے وہ غسل دے رہے ہیں۔ تیر اندازوں کی اب جنگ چھڑ جاتی ہے، تیر اندازوں کی وہ جماعت جس کو پہاڑ کی ایک چوٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو متعین کیا ہوا تھا، اب مسلمان فتح کے قریب تھے، کفار مر رہے ہیں، مسلمان ان پہ حاوی ہیں، تو وہ جو اوپر جماعت تھی انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں آ رہا ہے۔ جن تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں متعین کیا گیا تھا ایک پہاڑی کے اوپر، ان کے درمیان اب ایک اختلاف رائے ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فتح مل گئی ہے، مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے، ہمیں بھی آگے بڑھ کر مال غنیمت سمیٹنے میں شریک ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ کچھ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، صرف 10 تیر انداز وہاں پہ موجود رہے، باقی سب مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے میدان میں کود پڑے۔ جب خالد بن ولید جو اس وقت لشکر کفار میں تھے، اس نے دیکھا کہ عینین کی پہاڑی جس پہ تیر انداز وہ مقرر تھے وہ خالی ہو چکی ہے، تو وہ اور اکرمہ بن ابو جہل گھوڑ سواروں کے ہمراہ احد پہاڑ کا چکر کاٹ کر آئے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھی جو اپنی پوزیشن پر قائم تھے ان کو شہید کر دیا۔ قرآن مجید نے اس منظر کو یوں بیان کیا، مفہوم ہے بے شک
اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا جب تم ابتدا میں اس کے اذن سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں اختلاف کیا اور اپنی پسندیدہ چیزوں یعنی مال غنیمت کو دیکھنے کے بعد تم نے ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے بعض دنیا کا ارادہ کر رہے تھے اور بعض آخرت کا ارادہ کر رہے تھے، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر لیا تاکہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور بے شک اس نے تم کو معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ وہ مجاہدین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے باوجود عینین کی پہاڑی کو چھوڑ دیا تھا، ان کی نیت صحیح تھی لیکن ان سے نافرمانی اس وقت ہوئی، لیکن ان سے اجتہادی خطا ہوئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ کفار پر فتح پانے کے بعد اب مورچے میں ڈٹے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی اس اجتہادی خطا کی بنیاد پر نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بے انتہا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور یہ وہ غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر بھی زخم آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور عزیز ترین چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جیسے پہلے میں نے بتایا، نہ صرف شہید ہوئے بلکہ ان کے جسم کے اعضاء، ان کی آنکھیں، ناک اور کان کاٹ دیا گیا اور کلیجہ نکال لیا گیا۔ اور یہ جو واشی تھا، اس کی بیوی ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے آپ کا کلیجہ چبایا اور اسے گلے کا ہار بنایا۔ اس غزوہ میں 70 جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اسی انتشار اور عارضی ہزیمت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، جس سے مسلمان پریشان ہو گئے، مایوسی کی ایک کیفیت طاری ہو گئی، مجاہدین کے قدم وقتی طور پر ڈگمگائے اور بالآخر نقصان اٹھانے کے بعد وہ دوبارہ سنبھلے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر فرمایا، مفہوم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اعتبار سے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان ہل کر رہ گئے، ان کے ذہن اس بات کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہو سکتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے انہیں درپیش صورتحال کو قبول کرنے پر ذہنی طور پر آمادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے مزید فرمایا، اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غمگین ہو جاؤ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تمہارے مخالفین بھی ایسی تکلیف اٹھا چکے ہیں، اور ہم لوگوں کے درمیان ایام کو گردش دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ایمان افروز اور مفصل خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔